بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر۔ اشتقاق صغیر کی تعریف: جس میں مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان حروف اصلیہ کا اشتراک اور انحفاظ ترتیب کے ساتھ پایا جائے۔ دیکھیے تعریف یاد ہوگی۔ اشتقاق صغیر وہ ہے جس میں مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان۔ ضربا یضربو، یضربو کو ہم نے کس سے بنایا ہے؟ ضربا سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ ضربا مشتق من ہو ہے اور یضربو مشتق ہے۔ جس میں مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان حروف اصلیہ کا اشتراک ہو۔ حروف اصلیہ کا اشتراک کیا مطلب؟ یعنی جو حروف اصلیہ مشتق من ہو کے ہیں وہی حروف اصلیہ مشتق کے ہوں۔ ضربا کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ ضربا، اور یضربو کے کیا ہیں؟ ضربا۔ تو حروف اصلیہ میں اشتراک ہوا کہ نہیں؟ حروف اصلیہ کا اشتراک اور انحفاظ تو مراد کی ہے، یعنی حروف جو مشتق منوں کے حروف اصلی ہے نا، ظاہر مشتق کے بھی وہی ہوں گے لیکن ترتیب بھی ایک جیسی ہو۔ ترتیب بھی ایک جیسی، یعنی اگر مشتق من ہو کے جو حروف اصلیہ ہیں جس ترتیب کے ساتھ فا عین لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ مشتق میں وہی حروف اسی ترتیب کے ساتھ آئیں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ضربا یضربو، ضربا مشتق من ہو ہے، یضربو مشتق ہے، ضاد را با اس کا مادہ، ضاد را با اس کا مادہ، ضاد فا کلمہ، ضاد را عین کلمہ، با لام کلمہ، ضاد را اور را کیا ہے؟ عین کلمہ، اور با کیا ہے؟ لام کلمہ۔ تو حروف اصلیہ کی جو ہے نا انحفاظ وہ بھی ایک جیسا، یعنی ادھر ضاد فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے تو ادھر بھی ضاد فا کلمہ کے مقابلہ میں، ادھر را عین کلمہ کے مقابلہ میں تو ادھر بھی را عین کلمہ کے مقابلہ میں، ادھر با لام کلمہ کے مقابلے میں تو ادھر بھی با لام کلمہ کے مقابلہ میں۔ یہ ہے اشتقاق صغیر جس میں مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان حروف اصلیہ کا اشتراک اور انحفاظ ترتیب کے ساتھ پایا جائے۔ حروف اصلیہ ایک جیسے ہوں اور ترتیب بھی ایک جیسی ہو، یعنی مشتق من ہو کے اندر جس ترتیب کے ساتھ حروف اصلیہ فاعل لام کے مقابلہ میں آ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ مشتق میں حروف اصلیہ فاعل لام کے مقابلہ میں آ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں اشتقاق صغیر۔ چلیں آگے، اشتقاق کبیر کی تعریف۔ اشتقاق کبیر کی تعریف جس میں مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان، جس میں مشتق کے درمیان حروف اصلیہ کا اشتراک ہو بغیر ترتیب کے محفوظ ہونے کے، بغیر مطلب یہ ہے کہ اشتقاق کبیر کے اندر حروف اصلی تو ایک جیسے ہی ہوں گے لیکن ترتیب ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے جیسے بھائی جازبون سے جاباز ہے نا، جیم لال با یہ ہے حروف اصلی، یہ ہے مادہ، اور ادھر بھی جیم با زال یہ حروف کیا ہیں؟ اصلی ہیں۔ اچھا ادھر جیم کہاں کس کے مقابلہ میں ہے؟ فا کے مقابلہ میں، زال عین کے مقابلہ میں، با لام کلمہ کے مقابلہ میں نا، تو ادھر با کس کے مقابلہ میں؟ عین کے مقابلہ میں۔ ترتیب ایک جیسی نہیں ہے۔ حروف اصلیہ ایک جیسے ہیں، حروف اصلیہ ایک جیسے ہیں لیکن ترتیب ایک جیسی نہیں ہے۔ یہ ہے اشتقاق کبیر۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اشتقاق اکبر کی تعریف جس میں مشتق من ہو اور مشتق کے درمیان اکثر حروف میں اشتراک کے ساتھ ساتھ بعض کے ساتھ مخرج میں اتحاد ہو، بعض کا دیکھیے جیسے نحکن سے نعاکا، نحکن سے نعاکا اکثر حروف میں اشتراک ہوگا یعنی تمام میں نہیں۔ ادھر تمام حروف میں اشتراک تو ہے، اشتقاق کبیر میں تمام حروف میں اشتراک تو ہے لیکن ترتیب ایک جیسی نہیں۔ ادھر جو ہوگا نا اشتقاق اکبر کے اندر ادھر تمام حروف میں اشتراک نہیں ہوگا، اکثر حروف میں اشتراک ہوگا،
یعنی جو حروف مشتق من ہو کے ہیں وہی مشتق کے ہوں گے، لیکن سارے کے سارے نہیں ہوں گے، اکثر ہوں گے. ناکن یہ مشتق من ہو ہے اور نا کا یہ مشتق ہے. ادھر اکثر حروف میں اشتراک ہے. دیکھیے نون ہا قاف، نون ہا قاف، ادھر نون عین قاف، تو اکثر حروف میں اشتراک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہوا نا. لیکن ساتھ ایک اور بات کی تھی، لیکن بعد کا بعد کے ساتھ مخرج میں اتحاد ہو، بعد کا نون عین قاف، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ نون ہا قاف. ہا اور عین دونوں کا مخرج کیا ہے؟ حروف. یہ حروف حلقی ہیں نا، تو یہ حلقے سے ادا ہوتے ہیں. یہ بعد کا بعد کے ساتھ مخرج میں اتحاد ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ تھی اشتقاق کی 3 قسمیں: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اور سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ اشتقاق صغیر کا ہی ہے. کس کا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے بھائی کہ یہ اشتقاق صغیر ہے، مثلا داربا یادربو ہے، یادربو جو ہے یہ مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، آپ کہیں گے جی یہ مشتق ہے. پھر آپ پر سوال ہوگا جی یہ مشتق ہے تو بتاؤ پھر اس کا مشتق من ہو کون ہے؟ تو ہم کہیں گے اس کا مشتق من ہو داربا ہے. کیا ہے؟ اس کا مشتق من ہو داربا ہے. تو یہ کون سا اشتقاق ہے؟ اشتقاق صغیر، کبیر یا اکبر؟ پھر پوچھا جائے گا نا بھی اشتقاق کی کتنی قسمیں، ہم کہیں گے 3 قسمیں ہیں: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق. تو یہ کون سا اشتقاق ہے؟ ہم کہیں گے یہ اشتقاق. اکثر طور پر جو ہوتا ہے اشتقاق نا وہ اشتقاق صغیر ہوتا ہے. آپ آنکھیں بند کر کے کہیں یہ اشتقاق صغیر ہے.